أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على القوم الظالمين وفبرزوا إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تمام تعریفیں خدا پاک و برتن کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے، اپنی بے بہا قیمتیں عطا کرنے والا ہے۔ میرے مولا دعائے محبین، مناجات محبین، محبت کرنے والوں کی مناجات ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کون ہے جو ایک دفعہ تیری محبت و قرب کی چاشنی کو چکھ لے اور پھر اسے تبدیل کرنا چاہے؟ کیوں؟ جس نے ایک دفعہ چکھ لینا تیری محبت کی چاشنی کو، پھر اس کے سامنے دنیا کا ہر ذائقہ میٹھ ہے، چاہے وہ ابراہیم ہو چاہے امام حسین ہو، پھر تیری اطاعت میں نہ اسماعیل کو دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں نہ علی اکبر کو دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا پروردگار کون ہے جو تیرے قرب کی چاشنی کو چکھ لے اور پھر اسے تبدیل کرنا چاہے؟ کون ہے جو تیرے مونس ہو جائے، تجھ سے آشنا ہو جائے، تیرا دوست ہو جائے، پھر تجھ سے دور ہو سکے؟ پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو اپنے قرب اور دوستی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے خدا کا قرب وہ حاصل کرتا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، خدا سے دوستی وہ کرتا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ یعنی بندے میں کچھ ایسی خصلت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس خصلت کے عوض اس نے اسے اپنی دوستی اور قرب کے لیے چنا ہے۔ پہلی مجلس یاد آئی؟ پہلی مجلس میں نے ایک بات کی تھی کہ در حسین وہ در ہے جو اللہ کی دوستی کا مصداق بناتا ہے۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے عنصر ہیں جو خدا کی دوستی اور محبت کا مصداق بناتے ہیں۔ فرمایا پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ سے محبت، بلکہ تو جن سے محبت اور دوستی کے لیے پسند کرتا ہے۔ پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تو خالص نیتوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ مجھے ان لوگوں میں قرار دے پروردگار، ان لوگوں میں کہ جو تیری ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں، سوچتے ہیں کب اس سے بات ہوگی، کب اس سے مناجات ہوگی، کب اس سے ملے گا۔ نماز شب کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت تنہائی میں نا عاشق محبوب کے ساتھ الگ ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ خدایا ان لوگوں میں قرار دے کہ جو تیری ملاقات کے مشتاق ہیں، اور ان لوگوں میں قرار دے جو تیری قضا پر راضی ہو۔ اچھا قضا پر راضی ہونا، موت پر راضی ہونا، یہ بھی ایک توفیق الہی ہے
کہ پروردگار موت کو تیری ملاقات کا ذریعہ سمجھوں. لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت پر کہ جنہوں نے خدا تک پہنچنے کے راستے کو واضح کر دیا. صراط المستقیم. آپ کے ساتھ آج 8واں سلسلہ موضوع کا الہی شریعت میں خواتین کا مقام اور رسائی کے ذرائع. اگر کوئی خدا کی شریعت میں عورت کا مقام دیکھنا چاہتا ہے وہ کچھ نہ دیکھے، فقط بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھ لینا، اسے سمجھ میں آ جائے گا عورت اللہ کی نگاہ میں عورت کی حیثیت کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ نے کل کائنات کو، اچھا کبھی موقع ملا نا، ابھی مجھے ایک الگ رخ سے بیان کرنا ہے، کبھی موقع ملا، صرف آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈال رہی ہوں کہ اللہ نے جسے پورے مخلوقات کے قوانین سے الگ بنایا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا اس کی مثال دوں، کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں ایک ایک کر کے سب کو بیان کروں گی کہ یہ موقع دیکھیں کہ اللہ نے بالکل الگ سے بی بی فاطمہ کو رکھا، پھر اس موقع پہ دیکھیں اللہ نے بالکل الگ سے رکھا. لیکن ابھی صرف ایک مثال سے واضح کر رہی ہوں تاکہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ نے بی بی فاطمہ کو بالکل مختلف خلق کیا ہے. آپ دیکھیے آدم ہو، خاتم ہو، نبی ہو، وسیع ہو، اولی العزم ہو، برگزیدہ ہو، سب کے لیے ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ اللہ نے سبوں کو آدم کی صلب میں رکھا ہے. ٹھیک، تبھی میں اور آپ اولاد آدم کہلاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ نبی مرسل بھی ہوگا نا تو وہ کہاں سے ہوگا؟ آدم کی صلب سے ہوگا. تبھی تو میں اور آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا اسلاب الشامخات و ارحام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ صلبوں میں اور پاکیزہ ارحام سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں. ایسا نہیں ہے نا؟ لیکن ایک ایسی ہے جس کو اللہ نے صلب آدم میں نہیں رکھا، جس کے نور کو اللہ نے ڈائریکٹ اتارا ہے. اب دیکھیے کل انسانیت کے انوار آدم کے صلب میں، فاطمہ الزہرا کے نور کو ڈائریکٹ اتارا. بتا دیا فاطمہ الزہرا کی جدائی پروردگار کو برداشت نہیں ہے. آدم سے ہزاروں سال پہلے خلق کیا لیکن اتارا ولادت کے وقت میں. اب جس کی جدائی خدا کو برداشت نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ اب مجھے بتائیے، جس کے لیے اللہ نے قدرت کے قانون کو بدل دیا وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ کتنی محبت کرتا ہے اللہ عورت سے. اب اگر ایک قدم اور بڑھاؤں، اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے 13 کو بھیجا اور عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک ہی کافی ہے. اچھا یقین جانیے جملہ غلط ہے، میرا یہ جملہ غلط ہے. اللہ نے صرف عورتوں کی ہدایت کے لیے بی بی فاطمہ کو نہیں خلق کیا، کہا عورتوں کے ساتھ مردوں کو اور مردوں میں بھی حجت الہی کے لیے بھی جو اسوہ ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تبھی فرمایا امام فرماتے ہیں ہم دنیا پر حجت ہیں، نحن حجت علینا، ہم حجت ہیں دنیا پر، اور ہم پر حجت کون ہے؟ آپ دیکھیے جو حجتوں کے لیے حجت بنے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. وہ مرد ہے یا عورت؟ دیکھیے کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں عورت. اچھا اب اگر بدل دوں ایک قدم اور بڑھ کے، میں اور آپ شعر پڑھتے ہیں نا، وجود زن سے ہے تصویریں. اچھا پتہ شعر کس کا ہے؟ پتہ شعر کس کا ہے؟ ضرب کلیم میں ہے علامہ اقبال کا ہے. ٹھیک، اور اس کا دوسرا مصرع بڑا مزیدار ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سانس سے ہے زندگی میں سوز و درون. ٹھیک، سوز درون کس کو کہتے ہیں؟
یعنی عورت زندگی کا وہ ساز ہے جو زندگی میں حرارت پیدا کرتی ہے. ٹھیک، عورت وہ رنگ ہے جو کائنات کی تصویر کو رنگین بناتی ہے. میں کہوں گی جناب اقبال تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، عورت نے صرف رنگ نہیں ڈالا ہے، اللہ نے کائنات کی تصویر کو عورت کے لیے بنایا ہے. اچھا کیسے؟ دیکھیں عجیب دعویٰ ہے میرا کہ اللہ نے کائنات کو عورت کے لیے بنایا ہے. ایک حدیث جو میں اور آپ مختلف رنگوں سے بار بار سنتے ہیں، آج پھر سن لیجئے، لیکن میرا مقصد و مدعا الگ ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ نے کائنات کو مردوں کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے کائنات کو عورت کے لیے خلق کیا ہے. کیسے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے نا تو میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا. اچھا یا احمد لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. ایسا لگتا ہے کائنات کا محور و مرکز عشق ہے یا نہیں؟ اگر خدا عاشق اہل بیت نہ ہوتا، ہاں، تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی. آج آپ نہ ہوتے اور میں نہ ہوتی. ٹھیک، اچھا اب جملہ بدل کے کہہ دوں، اللہ عاشق ہوتا ہے تو کائنات بنا دیتا ہے، اور امام حسین اسی کائنات کو اس کے عشق میں لٹا کے عشق کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک، آپ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، خدا عشق میں بناتا ہے اور امام حسین وہی چیز عشق میں لٹا کے عشق کا جواب دیتے ہیں. اور جب لٹا دیا تو خدا نے کہا حسین تو نہیں ہے، تیرا خون بھی میرا، تیرا جسم بھی میرا، تو سارا اللہ ہے، تو سارا اللہ ہے. دیکھیے کیسے خدا اپنا لیتا ہے، کیسے خدا یہ عشق کے مراحل میں، کائنات عشق کا مرکز ہے. اے رسول آپ نہ ہوتے. اچھا سمجھ میں آتا ہے یہ جملہ، سمجھ میں آتا ہے اے رسول آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. کیوں؟ اگر نبوت نہ ہوتی، نبوت بانی دین ہے. اچھا اس جملے کو یاد رکھیے گا، مجھے کئی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. نبوت کیا ہے؟ بانی، یعنی دین کو لانے والا. اب اگر دین کو لانے والا نہ ہوتا تو میں اور آپ دیندار نہیں ہوتے. اگر جملہ بدل کے کہوں، خدا تک پہنچنے کا دروازہ نبوت ہے. آج میں اور آپ خدا کو پہچانتے ہیں نا، اگر نبوت نہ ہوتی تو میں اور آپ خدا کو نہ پہچان پاتے. پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے رسول اگر علی نہ ہوتے نا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. اب علی کی محبت کتنی ہے کہ کائنات کی خلقت کا سبب، رسالت کی خلقت کا سبب علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ اگر امامت نہ ہوتی، نبی بانی دین ہے، امامت محافظ دین ہے. اگر امامت نہ ہوتی تو آج ہمارا دین بھی دین موسیٰ، دین عیسیٰ کی طرح بہت ساری تحریفات کا شکار ہو جاتا. دین کو کس نے بچایا؟ دین کا محافظ کون ہے؟ دین اصلی صورت میں کہاں موجود ہے؟ امامت میں. ٹھیک، تو محافظ. پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نا آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. ٹھیک، فاطمہ نہ ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ رسول خدا ہوتے، نہ کائنات ہوتی. تو کائنات خلق ہو گئی ایک عورت کے لیے. ٹھیک، آپ سمجھ میں آیا وہ زن کون ہے جو کائنات میں رنگ بھرتی ہے؟ وہ وجود فاطمہ تو زہرا ہے جس نے کائنات کی تصویر میں رنگ بھر دیا ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد.
ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل پرسوں 10 محرم کو عاشور کے اعمال زیارت عاشورہ یہیں پر ہی ہوگی صبح 10 بجے در محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کائنات میں رنگ بھرنے والی مرد نہیں ہے، عورت ہے. اس کائنات کو تحریک دینے والی مرد نہیں ہے، عورت ہے. اچھا، حدیث کا ایک اور رنگ میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اب حدیث کو پورا آپ میرے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو دین لے کر آئے بانی دین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نبوت کہتے ہیں. جو دین کی حفاظت کرے اسے، اور جو نبی اور امامت دونوں کی محافظ بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. محافظ ہے. اللہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو کیوں بیان فرمایا کہ آپ دونوں نہ ہوتے میں پوری کائنات خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتی. کیوں؟ بی بی فاطمہ کو اللہ نے محافظ نبوت اور محافظ امامت بنایا ہے. تبھی فرمایا، عجیب دیکھیں، تبھی فرمایا، فارسی ایک مصرع ہے، ہستہوت ہونا. ہستہوت یعنی وجود ہستی، جس کی وجہ سے ہستی ہونا، وجود ہستی ہونا. کہا کائنات کا ہستہوت وجود فاطمہ ہے. فاطمہ نہ ہوتی نا کائنات کا ہستہوت نہ ہوتا. رسول فرماتے ہیں میں میرا ظاہر نبوت ہے، میرا باطن ولایت ہے. اچھا میرا ظاہر، اچھا دیکھیے بڑی خوبصورت حدیث ہے. اگر جملہ بدل کے کہوں، آیت مباہلہ کی تفسیر حدیث ہے. ٹھیک، خدا آیت مباہلہ میں جو کہہ رہے ہیں نا نفس رسول بتا رہے ہیں نفس کا مطلب کیا ہے. فرمایا میرا ظاہر نبوت ہے، میرا باطن امامت ہے. جملہ بدل کے میں کہوں میرا ظاہر محمد ہے، باطن علی ابن ابی طالب ہے. اور اس ظاہر و باطن کے اتصال کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد. تبھی تو موبائلہ میں منظر کشی دیکھیے، آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے، اور درمیان میں فاطمہ الزہرا ہے. کہ نبوت اور امامت کا اتصال کون ہے؟ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اچھا بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات، بلکہ نبوت اور امامت کا اتصال. علامہ طاہر جوہری بی بی کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ انہیں کروٹ جنت عنایت کرے. اللہ اس جہان میں اہل بیت کی، جس طرح وہ فضائل پڑھتے تھے نا مولا کے، کہ ان جیسے فضائل شاید ہی کوئی ممبر سے پڑھ سکتا ہو جیسے علامہ طاہر جوہری صاحب پڑھتے تھے. تو ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ فرماتے تھے نبی کی رسالت میں رسالت کا ایک حصہ فاطمہ الزہرا. عجیب جملہ ہے. نبی کی رسالت میں رسالت کا ایک حصہ، یعنی جو رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا جز، فاطمہ میرا جز. رسول یہ نہیں کہہ رہے میری بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا، رسول کہہ رہے ہیں رسالت کا حصے دار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیا مطلب؟ آپ دیکھیے یہ جملہ بڑا خطرناک بھی ہے کہ رسالت کی حصے دار فاطمہ الزہرا، رسالت کے ایک رخ کا نام فاطمہ الزہرا، ہادی خدا میں سے رسالت میں ہدایت کی ذمہ دار فاطمہ. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ فرمایا دیکھیے خدا نے رسول اللہ کو تا قیامت اسوہ بنایا یا نہیں بنایا؟ لیکن مردوں اور عورتوں کے احکام میں تھوڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں آپ سے مثال پوچھتی ہوں، ایک دو مثالیں دے دیں، نہیں تو میں دے دوں گی. اللہ نے رسول اللہ کو اسوہ بنایا تا قیامت، ٹھیک. اب مرد تو 100% فالو کر لیں گے، عورتیں 100% کر لیں گی، احکام میں فرق ہے.
مثلاً مرد حجاب نہیں کرتا، عورت کا حجاب احرام الگ ہے یا نہیں ہے؟ اور بتائیے جلدی جلدی جلدی. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، خواتین کے احکام مردوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، سونا عورت پہنتی ہے، مرد. حج کے احکام، اچھا صرف لباس ہی دیکھ لیں، جو لباس مردوں کا ہے وہ عورتوں کا نہیں ہے. ٹھیک، اب عورتوں کے لیے 100% اسوا. نبوت نے آواز دی، فاطمہ میرا جز ہے. جیسے میں مردوں کے لیے 100% اسوا ہوں، ویسے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا عورتوں کے لیے 100% اسوا ہے. تو نبوت ایک رخ ہدایت کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس نے رخ نبوت کو مکمل کیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اجل فرجہم. تو اذان گرامی، رخ رسالت میں ہادی ہے فاطمہ، اور امامت کی پشتبان ہے فاطمہ. آپ دیکھیے جیسے نبوت میں ہادی ہے نا. اچھا بڑا خوبصورت جملہ ہے عرفا کا، وہ کہتے ہیں ہدایت کا ایک رخ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. ہدایت کا ایک رخ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب جب بی بی آتی ہے نا اور نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ سمجھیے باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ایک ہادی دوسرے ہادی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. ایک ہادی دوسرے ہادی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اب امامت میں دیکھیے، امامت کے لیے سب سے پہلی آواز بلند کرنے والی، اچھا جملہ بدل دوں اپنے موضوع کے مطابق، امامت کے لیے سب سے پہلی آواز اٹھانے والی مرد یا عورت؟ امامت کے لیے سب سے پہلی قربانی دینے والی مرد یا عورت؟ امامت کے لیے سب سے پہلے اپنا بچہ راہ خدا میں دینے والی مرد یا عورت؟ اچھا، امامت کے لیے سب سے پہلے ظلم برداشت کرنے والی مرد یا عورت؟ امامت کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے نکل کے باطل کے چہرے سے نقاب نوچنے والی مرد یا عورت؟ اچھا، آج میرا موضوع ہے نا فاطمہ. دیکھیں ہم سنتے ہیں فاطمہ الزہرا ایز اے بیٹی، ہم سنتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا ایز اے ماں، ہم سنتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا ایز اے ہادی، لیکن فاطمہ الزہرا محافظ نبوت اور امامت. آپ دیکھیے اللہ نے نبی کے دامن رحمت کو اتنا وسیع کیا ہے کہ مومن ہو منافق ہو وہ چھپ جاتا ہے یا نہیں؟ خدا نے ایک قدم اور بڑھا کے علی کو خلق کیا. ٹھیک، اب یہاں پر مومن آ جاتا ہے، منافق پیچھے. جب میدان علی ولی اللہ ہو، آپ دیکھیے صرف مومن آگے بڑھتا ہے، منافق پیچھے. لیکن اس کے باوجود فضائل علی اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ فضائل علی کے دامن میں چھپے جاتے ہیں. لیکن جب ذکر فاطمہ آ جائے، جب دروازہ فاطمہ آ جائے، پہلو فاطمہ آ جائے، تو یہاں پر منافق کے چہرے سے نقاب اترتا نہیں ہے، بی بی منافق کے چہرے سے نقاب نوچ لیتی ہے تا قیامت منافق کے چہرے کو واضح کرنے والی فاطمہ الزہرا. میں اور آپ ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں نا، خصوصاً بچوں کے لیے جملہ کہہ رہی ہوں. اکثر بچے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے دروازے پر بی بی فاطمہ کیوں گئی تھی، مولا علی کیوں نہیں گئے تھے؟ ہوتا ہے نا، یہ جو دروازہ جلا بی بی فاطمہ کیوں گئی تھی، مولا علی کیوں نہیں گئے تھے دروازے پر؟ اچھا یہی سوال عمر نے بھی کیا تھا. ٹھیک، اچھا یہی سوال دشمن نے بھی کیا تھا. کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی کا سوال کیا گیا، علی کو بلاؤ، تم کیوں دروازے پر آئی ہو، علی کو جا کے بلاؤ. جانتے ہیں بی بی کیوں آئی تھی؟
کہا جب تیری بے حیائی اور جرت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو رسول کی بیٹی تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی جسے تم رہبر بنا رہے ہو وہ اتنا بڑا فاسق ہے کہ جو خدا کی رضا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب یہاں پر فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ رضائے الہی کا مصداق ہے. قیامت تک بتانا کہ کون رضائے الہی کے سامنے کھڑا ہو گیا. بی بی فاطمہ فاسق کو واضح کرنے کے لیے دروازے پر آئی ہے. تو عزیزان گرامی آپ اٹھا کے دیکھیے وہ امامت جنگ احد ہے. جنگ احد ہے. اچھا آپ جانتے ہیں نا جنگ احد میں مولا بھی بہت زخمی ہے، رسول خدا بھی بہت زیادہ زخمی ہے. کہا پہلے رسول آئے، فاطمہ میری تلوار کو دھو دیجیے. بی بی فاطمہ نے تلوار کو دھویا، زخموں پر ابھی مرہم لگا رہی ہیں کہ علی آ گئے. مرہم کا کام مکمل کیا. مولا کہتے ہیں فاطمہ میری تلوار کو دھو دیجیے. اتصال یاد آیا، نبوت اور امامت کے اتصال کو فاطمہ کہتے ہیں. ایک دفعہ مولا آئے، فاطمہ میری تلوار کو دھو دیجیے. کہا تلوار کو دھویا، اب مرہم نکال کے علی ابن ابی طالب کو لگا رہی ہیں اور مولا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. اچھا زخمی ہے مولا، زخمی ہے مولا. مولا مسکرا کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ دنیا کے غم و اندوہ سے جب پریشان ہو جاتا ہوں نا تو تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں، جیسے ہی تمہیں دیکھتا ہوں اللہ میری ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک، اگر یہ کہہ دوں تو بجا تو نہیں ہوگا. میں اور آپ پوری زندگی یا علی کہہ کے علی سے مدد مانگتے ہیں، مشکل کو دور کرتے ہیں. علی جس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی مشکل دور کرتے ہیں اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والی. اللہم صل علی محمد. کبھی سوچیے بی بی نے فدیہ کیوں مانگا؟ بی بی کائنات کی سب سے بڑی سخی ہے کہ اگر سامنے والا خیرات میں مانگتا نا بی بی فدیہ دے دیجیے. تو بی بی اتنی سخی تھی نا کہ فدیہ اٹھا کے خیرات میں دے دیتی. پھر بی بی نے فدیہ کیوں مانگا اور باقاعدہ دلائل دیے. آپ دیکھیں فدیہ نہیں تھا، فدیہ سمبل تھا کہ جس کے پاس ہو وہ رسول کا جو ہے نا وہ خاندان رسول کا مصداق ہے، وہ قرابت دار رسول کا مصداق ہے. اب بی بی لے کے نکلی ہے فدیہ کو، اصل میں فدیہ کے ذریعے بتانا چاہتی ہیں سامنے ہے کون. جسے تم رہبر بنا رہے ہو وہ ہے کون؟ وہ دین کے چھوٹے مسئلے کو بھی نہیں جانتا، وہ قرآن کو بھی نہیں جانتا، وہ غاصب ہے، لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے فتق سے لے کر خلافت تک. ٹھیک، تو مانگنا ہے فدق نہیں ہے، بلکہ بی بی فدق کے ذریعے سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کر رہی ہے. اچھا صرف فدق؟ آگے جا کے دیکھیے. راوی کہتا ہے بی بی 40 دن تک انصار کے گھروں میں گئی اور ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آپ سوچیے امامت کے حق میں 40 دن تک ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹانے والی مرد ہے یا عورت؟ عورت ہے نا. آج فاطمہ الزہرا امامت کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، کل زینب کبریٰ یہی کام کربلا میں انجام دے رہی ہے. آپ دیکھیے امامت کو بھی بچایا ہے عورت نے اور کربلا کو بھی پھیلایا ہے. اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا؟ اللہ نے کیا مقام و منزلت اس عورت کو عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی وہ فاطمہ الزہرا تو راوی کہتا ہے میں مسائل نہیں پڑھ رہی لیکن آپ کو صرف ایک مقام بتا رہی ہوں.
کہ جب مولا کے گلے میں رسی ڈال کے نکالا گیا ہے نا، ہم عموماً جو مجالس پڑھتے ہیں نا یہاں مسائل ختم ہو جاتے ہیں. آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ ہم آگے کی بات نہیں سن پاتے. اکثر لوگ بیان بھی نہیں کرتے، بلکہ اب تو مجھے اتنا گلہ آتا ہے کہ بیوی کے ایان کی مجالس میں بھی بیوی کے مسائل کی جگہ پہ ادھر ادھر دیگر مسائل پڑھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک، ہم بیوی کے مسائل کے لیے ایام فاطمیہ کرتے ہیں. ہم دروازے پر مسائل ختم کرتے ہیں، وہ ابتدائی مسائل ہیں، وہاں سے مسائل شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھیے شیخ عباس قمی کہتے ہیں کسی نبی، کسی وصی کبھی کسی کا گھر نہیں جلا. مارا ہے، قتل کیا ہے، پتھر پھینکے ہیں، آروں سے کاٹا ہے، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا، تاریخ میں نہیں ملتا کسی نبی کے گھر کو یا وصی کے گھر کو جلایا. آپ دیکھیں جو کائنات میں نہیں ہوا نا، وہ ایک عورت نے امامت کی حفاظت میں اپنے اوپر سہا ہے. جب گھر جل گیا، دروازہ جل گیا، آپ دیکھیے کیسی سچویشن ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پہلو شکستہ ہے، چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں. بیوی کی کنڈیشن یہ ہے. اچھا ایک اور جملہ کہنے جا رہی ہوں. امام حسن دربار میں تھے، ایک دربار تیار کیا گیا تھا کہ جو امام حسن کا معاذ اللہ تمسخر اڑانے کے لیے تھا. اب کچھ لوگ وہاں موجود تھے. اب امام حسن ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس میں ولید بن مغیرہ تھا. ولید کو امام حسن دیکھ کے کہتے ہیں تو وہی ہے نا، جملہ سنیے گا، تو وہی ہے نا جس نے خانہ سیدہ کو بیوی کے خون سے رنگین کر دیا تھا. ہم اور آپ صرف دروازے کو گرتے دیکھ رہے ہیں. بیوی کو اتنا مارا گیا ہے کہ بیوی کے خون سے بیوی کا گھر پورا رنگین ہو گیا. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ امام حسن مجتبی ہیں. بیوی اس حالت میں کھڑی ہوئی، کتاب فاطمہ من المہد الی اللہ جو پھر گر گئی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر گئی. کہا کئی دفعہ ایسا ہوا. یہ حالات اگر کوئی مرد ہوتا نا، اس کی ہمت کو توڑنے کے لیے کافی تھے. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اماں فضہ میرے بابا کا امامہ بھی لے کر آئیے اور ابا بھی لے کر آئیے. کہا امامہ سر پہ رکھا، ابا کو اوڑھ دیا. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہتے جب ابا اور امامی کے ساتھ 18 سالہ جوان فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ عصا کے سہارے، دوسرے ہاتھ میں فضا کے سہارے جب باہر نکلی ہے نا، تو مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اور بی بی فاطمہ الزہرا روتی جاتی ہے، قبر رسول کی طرف پڑتی ہے. قبر رسول پر بی بی کی یہ حالت دیکھ کر ایک جملہ بی بی کہتی ہے خدایا میں ناقہ سالے سے تو کمتر رہی ہوں. خدایا تیری بارگاہ میں میری عزت ناقہ سالے سے کمتر تو نہیں ہے. ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ادھر سیدہ کے ہاتھ بلند ہونے تھے. کہا لوگوں نے دیکھا قبر رسول ہلنی شروع ہو گئی. لوگوں نے دیکھا رسول اللہ کے مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ ایک عام شخص دربار کے نیچے سے آ بھی سکتا تھا اور جا بھی سکتا تھا. کہا بچوں سے ایک جملہ کہا. کیا اس جملے کے بعد عجیب اثر ہوا؟ بچوں سے ایک جملہ کہا، اے بچوں میں دعا کہتی ہوں تم آمین کہنا. ٹھیک، یہ جملہ کہنا تھا بی بی کا. کہا زمین کو نا جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. مدینے کے لوگوں نے محسوس کیا. اچھا اب مدینے والے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ شاید زلزلے کے جھٹکے ہیں. امیر المومنین بتاتے ہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں جاؤ سلیمان بی بی سے کہہ دو زمین نے منہ کو کھول لیا ہے. بی بی کے ہاتھ بلند ہو گئے نا. کہا زمین نے اپنے منہ کو کھول لیا ہے. زمین کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی زمین نیچے جانی شروع ہو گئی ہے.
اگر فاطمہ الزہرا کے منہ سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو ابھی پوری زمین مدینے کو نگل جائے گی. آپ سوچئے امامت کے گلے میں رسی بھی ہونا لوگوں سے کتنی محبت ہے. ہم خود سے کیا محبت کریں گے جو امام ہم سے محبت کرتے ہیں. گلے میں رسی ہے سلمان کہہ دیجئے شہزادی سے بد دعا نہ کیجیے گا. اب سلمان دوڑتے ہوئے گئے بی بی بد دعا نہ کیجیے گا. کہا چچا سلمان آپ نہیں دیکھ رہے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کہا میں نہیں کہہ رہا مولا کہہ رہے ہیں زمین نے منہ کو کھول لیا ہے میرا حکم ہے کہ بد دعا نہ کیجیے گا گھر چلی جائیے گا. کہا صرف 2 ورڈز یہاں پر بی بی نے کہے صرف 2 لفظ سمعا و طاعتا سن لیا اور فاطمہ اطاعت کریں گی. اٹھے ہاتھ نیچے ہو گئے. فاطمہ گھر تشریف لے آئی. یہاں پر مدینے کے لوگوں نے جو جھٹکے ہوتے ہوئے محسوس کیے نا قبر کی دیواروں کو لرزتے دیکھا مسجد نبی کی دیواروں کو بلند ہوتے دیکھا اب مذمت کرنا شروع کی. کیا چاہتے ہو مدینہ تباہ ہو جائے. کیا چاہتے ہو مدینہ غرق ہو جائے. کیا چاہتے ہو مدینہ اندر سما جائے. اب لوگوں کی اتنی مذمت کہ علی مرتضیٰ کو چھوڑنا پڑا. اتنی مذمت کہ لوگوں کی وجہ سے بی بی فاطمہ کی وجہ سے مدینے میں مولا علی کو چھوڑ کے مولا علی گھر آئے. مولا علی کو چھوڑ دیا گیا. فاطمہ نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ یہاں گھر واپس نہ آتے. فاطمہ محافظ دین ہے. فاطمہ محافظ امامت ہے. فاطمہ محافظ رسالت ہے. پھر آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک جملہ وہ فرماتے ہیں یہ جو بی بی کی قبر مجہول ہے نا اس نے تا قیامت تک دنیا کے چہرے سے نقاب کو اتارا ہے. ٹھیک آج تک لوگ ہدایت پا رہے ہیں اس چیز سے. آج تک بی بی کی قبر کہاں ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں قبر کیوں نمایاں نہیں ہے. آپ دیکھیے تھوڑی سی کوئی تحقیق کر لیتا ہے نا اسے پتہ چل جاتا ہے. کہا بی بی کی قبر کیوں نمایاں نہیں ہے کیونکہ بی بی بعض لوگوں سے ناراض تھی. کیوں ناراض تھی یعنی بی بی نے وصیت کی تھی. اب جب کوئی بھی تھوڑا سوچتا ہے بیوی کی قبر مجہول کیوں تھی کیونکہ بیوی بعض لوگوں کو بیوی کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا تھا. کیوں اندھیرے میں دفنایا گیا تھا کیونکہ بیوی نے وصیت کی تھی بعض لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں. یہ وصیت کیوں کی تھی کیونکہ بیوی ان سے ناراض تھی. بیوی کیوں ناراض تھی کیونکہ بیوی سے فدر کو چھینا تھا. تو بیوی راضی تھی یا ناراض تھی. کہا جب منانے آئے نا وقت آخر چل رہا ہے بیوی کا منانے آئے. اچھا دروازے علی مرتضیٰ پہ کھڑے ہو گئے اور علی کے دروازے پر دوست آئے یا دشمن آئے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے. بیوی سے کہا بیوی اجازت چاہتے ہیں وہ. کہا یا علی میں تو نہیں دیتی لیکن آپ کا گھر ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو فاطمہ منع نہیں کرے گی. اب پردہ لگایا گیا. پردے کے اس طرف بیوی فاطمہ ہے اور اس طرف اشخاص ہیں. عجیب جملہ ہے آیت اللہ کاظم قزوینی کا. وہ کہتے ہیں جب اندر آ رہے تھے نا بی بی نے فرمایا علی میرے چہرے کا رخ بدل دیجیے. 2 چیزیں بی بی اتنی ناراض تھی کہ میرے چہرے کو بدل دیجیے. بی بی اتنی زخمی تھی کہ علی مرتضیٰ سے کہا میرے چہرے کو پلٹ دیجیے. کتنی زخمی ہے رسول کی بیٹی. اب جب آئے نا کہتے فاطمہ الزہرا ہم معافی مانگنے آئے ہیں یہ تمام باتیں یہ ہوا وہ ہوا. بیوی کہتی ہیں ساری باتوں کو چھوڑو مزید باتیں اس وقت کریں گے جب تم میری ایک بات کی تصدیق کرو گے. کہا کیا بات ہے. کہا تم تصدیق کرو تم نے رسول سے سنا ہے یا نہیں سنا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا رسول راضی جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی.
جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض، اور جس سے رسول ناراض اس سے، کہا تم اس حدیث کی تصدیق کرتے ہو؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ سنی میں تمام فرقوں میں مضبوط حدیث ہے، یعنی شیعہ سنی جس حدیث کو مانتے ہیں نا وہ یہ حدیث ہے، ٹھیک؟ کہا پہلے اس حدیث کی تصدیق کرو، کہا ہم تصدیق کرتے ہیں، کہا میں خدا کو گواہ، ملائکہ کو گواہ بنا کے پیش کرتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا تم دونوں سے ناراض اس دنیا سے جا رہی ہے، بلکہ میں ہر نماز کے بعد تم پر نفرین کرتی ہوں۔ اب سوچیے، میں ہر نماز کے بعد تم پر نفرین کرتی ہوں، پھر بی بی کی وصیت کہ مجھے رات میں دفن کرنا، اور دشمن کا وہ کام، آپ دیکھیے جیسے تا قیامت یہ نہیں ہوا نا کہ کسی وسیع کا گھر جلا ہو، ویسے تا قیامت یہ نہیں ہوا کہ دشمن نے کسی نبی کی بیٹی کو قبر سے نکالنے کی پلاننگ کی۔ کتنی مظلوم ہے سیدہ کہ جس کے لیے کائنات بنی، جو رسالت کے ایک رخ ہدایت کا نام ہے، جو اللہ کی مرضی کا نام ہے، اس سیدہ کو قبر سے نکالنے کے لیے آپ سوچئے سامنے کتنا بدترین ہے، اور سیدہ آج تک کیسے ہدایت کر رہی ہیں۔ وہ قبر مجہول بی بی کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے گا، مولوی اسماعیل بہت ہی اہل سنت کے ایسے مولوی تھے جو شیعوں سے شدید نفرت کرتے تھے، شدت سے نفرت۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ جہاں شیعہ کا نام آتا تھا نا وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، اتنی نفرت تھی انہیں۔ جہاں شیعوں کی بات آ جاتی تھی نا کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے کہ کتا اور یہ قوم برابر ہے۔ آپ سوچیے اتنی نفرت تھی، بعد میں خود شیعہ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیسے شیعہ ہو گئے آپ؟ کہا مجھے بی بی فاطمہ نے شیعہ کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ نے شیعہ کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں ایک دفعہ ایک شہر گیا تھا، اچھا سندھ کا ایک علاقہ تھا، کسی وڈیرے نے اسی طرح مناظرے کے لیے بلایا تھا۔ پتہ ہے کتنے مناظرے کیے ہیں؟ 700 مناظرے، 700 مناظرے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں برسی بھی تھی ان کی، تو برسی میں بہت سارے علماء نے ان کی برسی کی تھی، اور بہت سارے علماء ان کی قبر پہ گئے تھے، تو ہر چیز وہ بہت میگزینز میں بھی آ رہا تھا سب کچھ کہ مولوی اسماعیل کی برسی ہے۔ تو کہا کیسے شیعہ ہوئے؟ کہا ایک وڈیرے نے سندھ کے مجھے بلایا تھا ایک مناظرے کے لیے، کہا میں 2 منٹ میں مناظرہ جیت گیا، جشن تھا پورا۔ کہا اس جشن میں وہی وڈیرا جس کے گھر جشن تھا وہ میرے پاس آیا اور کہا مولوی اسماعیل آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ کہا ہمارے علاقے کا ایک دیہاتی سید ہے، وہ آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہے لیکن شیعہ ہے۔ کہا میں نے جیسے ہی سنا شیعہ، میں نے کہا برے الفاظ کہنے شروع کیے۔ کہا اس وڈیرے نے کہا آپ اسے گالی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ شیعہ ہے۔ کہا وہ شیعہ ہے لیکن سید ہے، وہ آل رسول ہے، ہم اتنی عزت کرتے ہیں آل رسول کی کہ آپ اسے کوئی برے الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ آئیں گے آپ سے 2 سوال پوچھیں گے، 2-3 ان کو سوال پوچھنے وہ پوچھ کے چلے جائیں گے، لیکن آپ وعدہ کریں کہ ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ بے شک وہ ہمارے مسلک سے نہ ہو لیکن آل رسول ہیں، اور ہم آل رسول کی بہت عزت کرتے ہیں۔ کہا صاحب خانے سے مجبور ہو کے میں نے کہا آنے دو۔ کہا وہ آئے، دیکھو ایک سیدھے سادھے دیہاتی سے سید ہے، مجھ سے کہتے ہیں مولوی اسماعیل میں نے آپ کی طرح کتابیں نہیں پڑھی، میں نے آپ کی طرح مناظرے نہیں کیے، لیکن میں آپ سے 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے لمبا چوڑا جواب نہیں چاہیے، صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پہلا سوال، کہا پہلا سوال یہ ہے رسول کی بیٹی دربار آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ رسول کی بیٹی دربار؟ اچھا مجمع تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں مجمع سارا بیچارہ جسے کچھ نہیں پتا، ٹھیک؟ اب جیسی میں نا رسول کی بیٹی دربار، اب وہ جو اہل سنت کھڑے تھے نا انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے رسول کی بیٹی دربار آئے؟ ہم تو یزید کو اسی وجہ سے برا کہتے ہیں کہ یزید نے آل رسول کو دربار بھجوایا، تو یہ کون ہے جس نے بی بی فاطمہ الزہرا کو دربار بلایا؟ کہا رسول کی بیٹی کو دربار بلوایا گیا تھا۔ کہا میں نے کہا اب میں کہوں نہیں تو جھوٹ ہے، کتابوں سے پتہ چل جائے گا، کہوں ہاں تو باس کی شخصیت پر دھبا ہے کہ رسول کی بیٹی کو دربار بلوایا، ٹھیک؟ کہا
جب میں لمبے چوڑے جواب کہا نہیں ہاں کیا نا کہا ہاں. بعض لوگوں نے نبی کی بیٹی کو دربار بلوایا تھا. کہا دربار آ کے بیوی نے کچھ مانگا تھا. کہا اب میں کہوں ہاں مانگا تھا تو دوسرا سوال ہوگا دیا یا نہیں دیا. ٹھیک. یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو سید کو مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں. ٹھیک. اور میں کہوں سید نہیں رسول کی بیٹی. کہا مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا. کہا ہاں مانگا تھا. ٹھیک. کہا اب یہ بتاؤ جب مانگا تو دیا گیا یا خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا. کہا یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں کہہ دوں نہیں دیا تھا تو کچھ لوگ قابل مذمت ہو جائیں گے. ٹھیک. کہا اب اگر کہہ دوں کہ ہاں دے دیا تھا تو جھوٹ تاریخ میں ثابت ہو جائے گا. کہا اب کیا کروں. کہا اس لمحے میں سوچتا ہوں جب لوگوں کو دیکھا نا ایک تو دربار بلانے پر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں, مانگنے پر سرخ ہو چکی ہیں. اب جب میں نے کہا بیوی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی, کہا سب کے چہرے سرخ ہو گئے. رسول کی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیج دیا. اب یہاں پر میرے ذہن میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں نے نہیں کہا رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھا تھا. ابھی تو میں نے نہیں کہا رسول کی بیٹی کی صداقت کو دربار میں جھٹلایا تھا. ابھی تو میں نے نہیں کہا کہ سیدہ نے جب سند رسول کو پیش کیا تو اس کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. ابھی تو میں نے نہیں کہا کہ سیدہ کو تماچا مارا گیا تھا. ابھی تو میں نے نہیں کہا سیدہ کے در کو بھی آگ لگا دی گئی تھی. اب اگر میں نے معاشرے کو بتا دیا رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو معاشرہ تب کیا کرے گا. کہا یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے مجھے سیدہ کے ذریعے سے ہدایت دی. اچھا شیعہ ہو گئے, شیعوں کے حق میں مناظرہ کرنے لگے, کتابیں لکھنے لگے. جانتے ہیں جب آخری وقت آیا تو کیا کہا. کہا میں تمہاری قوم کا مبلغ, مجھے یاد رکھو یا نہ رکھو, میری اتنی کتابیں مناظریں مجھے یاد رکھو, میری کتابوں کو یاد رکھو یا نہ رکھو, لیکن میں وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کو نہ بھولنا. ایک چادر زینب نہ بھولنا, ایک خون حسین نہ بھولنا. کہا یہ تمہاری بنیاد ہے. میں کہوں گی جگر فگار حسین کو نہ بھولنا. اگر حسین کے جگر فگار کو دیکھنا ہو نا تو علی اکبر کی طرف دیکھ لینا. میرا دل کہتا ہے مولا برچھی علی اکبر کو نہیں لگی تھی, برچھی قلب حسین کو لگی تھی. عزیزانو امام جون سے بہت محبت کرتے تھے. شہید کربلا جون یاد ہے نا, غلام ابو ذر. کہا اتنے ضعیف تھے کہ تلوار بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ سکتے تھے. واحد ضعیف ہے جنہوں نے جنگ کی ہے. کہا جب جنگ کے لیے گئے نا, اب کہا اس کو مارنا بہت آسان ہے لیکن اسے مارنا نہیں ہے, حسین کو اذیت دینا ہے. کہا اس کو دور سے پتھروں سے مارو, جتنا اس کو اذیت ہوگی حسین کا قلب تڑپے گا. عزادارو جانتے علی اکبر جب آیا نا تو علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری ہی اس وجہ سے ہے کہ علی اکبر کو نہیں تڑپانا تھا, علی اکبر کے ذریعے حسین کے کلیجے پر برچھی کو مارنا. اور عزادارو راوی کہتا ہے سب سے عجیب رخصت جو ہے نا وہی علی اکبر کی ہے. فوج اشکیہ کہتی ہے امام نے جب فرمایا نا علی اکبر جاؤ رخصت لے کر آؤ, کہا 70 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے, 70 دفعہ خیمے کا پردہ گرا ہے. عزادارو کہا جب بھی نکلنے کی کوشش کرتے تھے نا کوئی بیوی دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھی, یہاں تک کہ امام حسین کو کہنا پڑا بیویوں علی اکبر کا راستہ نہ روکو, جنت میں رسول خدا منتظر.
کہا جب رخصت آخر کے لیے آئے نا، علی اکبر کے لیے لڑنا آسان ہے، بی بی زینب سے رخصت لینا مشکل ہے. پالا تھا نا بی بی زینب نے، کہتے مدینے میں مشہور تھا بی بی زینب کے بیٹے ہیں. راوی کہتا ہے رخصت نہیں مانگی، گود میں سر رکھا ہے بی بی زینب کے. کہا زمین پر بیٹھی تھی بی بی زینب. اچھا علی اکبر کی رخصت کے وقت زمین پر بیٹھنا بتا دیا. علی اکبر تمہارے جانے سے پہلے زینب خاک نشین ہو گئی ہے. کہا علی اکبر نے سر رکھا گود میں. کہا پھوپھی ایک سوال کرنے آیا ہوں. اب جناب زینب جو ہے نا بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں. علی اکبر کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں پوچھنے آیا ہوں آپ کا مقام بلند ہے یا جدہ فاطمہ الزہرا کا مقام بلند ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا. جناب زینب گھبرا گئی. کہا علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ الزہرا کہاں، میں فاطمہ الزہرا کی ادنا سر کنیز ہوں. کہا یہ جملہ سننا تھا. کہا پھوپھی اماں تو اپنے اکبر کو فاطمہ کے اکبر پر قربان کر دیجیے. اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان. کہا علی اکبر اگر عام طریقے سے رخصت مانگنے آتے نا تو زینب جی نہ پاتی، لیکن تم نے ایسی بات کہتی ہے زینب منع نہیں کر سکتی. جاؤ علی اکبر بی بی فاطمہ کے لال پر اپنے امانان کو قربان کر دیا. اب سدائی بیویوں خیموں میں نہ روکو، علی اکبر کو جانا ہے. امام نے خود تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. جب علی اکبر چل رہے نا محسوس کیا پیچھے سے کچھ چلنے کی آواز آ رہی. کہا کسی شہید پر امام کا رد عمل یہ نہیں تھا، کسی شہید پر. پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا صرف چل نہیں رہے امام حسین، جتنا گھوڑا آہستہ آہستہ سے تیزی کی طرف بڑھ رہا ہے حسین کے قدم بھی تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک دفعہ اتر کے کہا بابا ایسے میں نہیں چل سکتا. کہا علی اکبر کاش تم سے کوئی تمہارا تم جیسا بیٹا ہوتا. پھر میں پوچھتا باپ کے دل سے کیا ہوتا. علی اکبر پھر پوچھتا کہا نہیں بابا میں نہیں جا سکتا. مولا حسین ٹیلے پر بیٹھ گئے. علی اکبر روانہ ہو گئے. عزیزانو جانتے مولا کی ہر لمحے نگاہ علی اکبر پر ہے. مولا نہیں چاہتے ایک لمحے بھی علی اکبر سے نگاہ ہٹے. کہا مولا کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پر ہے. فضہ باہر کھڑی ہے، فضہ کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر ہے. کہا بی بی زینب در خیمہ پہ ہے، بی بی زینب کی نگاہ جناب فضہ کے چہرے پر ہے. اور ایک ماں جو مصلی پر بیٹھی ہے در خیمہ پر جناب زینب کو دیکھ رہی ہے. کیسا لمحہ ہوگا جب خون سے بھرا بیٹا آیا ہوگا اور ایک لمحے کہاں ہوگا بابا چند قطرے پانی مل جائے. وہ اکبر ہے کہ مولا کہتے کاش اکبر کچھ مانگے، کاش اکبر کسی چیز کی خواہش کرے. علی اکبر مانگا بھی تو عالم غربت میں 2 گھونٹ پانی مانگا اور حسین جیسا سخی علی اکبر کو نہ دے سکا. علی اکبر اپنی زبان بابا کے منہ میں دو. علی اکبر نے بھی گھبرا کے پیچھے ہٹا لی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہے. مولا نے اپنی انگوٹھی رکھی. جاؤ علی اکبر اب دادا سہراب کریں گے، اب نانا حوض کوثر سے. کہا کچھ دیر بعد آواز آئی بابا میری مدد کو پہنچی ہے، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. راوی کہتا ہے امام حسین ٹیلے پر گر گئے، جناب فضہ باہر گری ہے، جناب زینب در خیمہ پر گری ہے اور ایک ماں سجدے میں گری ہے. پروردگار ام لیلا کی قربانی. میرے مولا گرتے ہیں اٹھتے ہیں. فرمایا ادھونی نہ بھولے، اے میرے لاڈلے آواز دو کہاں ہو. حسین کی نگاہ میں اتنا اندھیرا ہے نا حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا علی اکبر کہتے جاتے ہیں الیہ الیہ، اے بابا میں اس طرف ہوں، بابا میں اس طرف ہوں. حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں اور راستے میں بار بار کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی. میں کہتی ہوں مولا نجف والے مولا کو بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں. بابا علی حسین کی مدد کیجیے، بہت مشکل بات ہے. کہا جب میرے مولا پہنچے نا
راوی کہتا ہے میرے مولا حسین نے اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ پاؤں میں، کہا مولا نے اٹھانا چاہا، مولا حسین علی اکبر کو نہ اٹھا سکے۔ ہزاروں جانتے ہیں، کہا امام جب بھی کسی لاشے کو لینے جاتے تھے نا، امام اترتے نہیں تھے، امام صرف زلجنا کی رکاب کو پکڑے ہوئے جھکتے تھے اور ایک ہاتھ سے لاشا اٹھا لیتے تھے۔ کہا علی اکبر کے لیے اترے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ علی اکبر باپ سے نہیں اٹھتا ہے، علی اکبر اپنے ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال دو۔ علی اکبر ایک ہاتھ ڈالتے ہیں، دوسرا ہاتھ کلیجے سے نہیں ہٹ رہا۔ علی اکبر دوسرا ہاتھ، بابا کلیجے میں بہت درد ہے، مولا حسین نے لٹا دیا۔ علی اکبر ہاتھ کو ہٹاؤ، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ٹوٹی ہوئی انی کا پھل ہے جو کلیجے میں پھنسا ہوا ہے۔ امام حسین نے، راوی کہتے ہیں، دو زانوں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا عشق کی نماز کیا ہوتی ہے، وہ دیکھے حسین دو زانوں بھی ہیں، ہاتھ میں علی اکبر کی برچھی کی انی پکڑی ہوئی ہے۔ آئیے جناب ابراہیم کربلا میں دیکھیے، امام حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی، علی اکبر کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے۔ راوی کہتا ہے میرے مولا نے علی کو کھینچا، کلیجہ علی اکبر ہل گیا، لاشا علی اکبر ہل گیا، زمین کربلا ہل گئی، خیمے کے دروازے سے آواز آئی، بھیا زینب مدد کے لیے آئے گی۔ امام حسین نے لاشے کو چھوڑ دیا، کہا زینب میری زندگی میں خیام حسینی سے باہر نہ، لیکن امام حسین کیا کرے، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک دفعہ آواز دی، طفلان بنی ہاشم میری مدد کرو۔ پروردگار تجھے قربانی امام حسین کا واسطہ، تجھے قربانی سیدہ کا واسطہ، جن کے گھر سے ایسی قربانیاں نکلی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں جلسے جلوس ماتم میں لوگ مشغول ہیں، پروردگار ان کو خیریت و عافیتوں کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ پروردگار ہر مومن جو اس کل عرض میں زندگی گزار رہا ہے نائب حسین لینے والا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے علی اکبر کے صدقے میں نیک اور سہل اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں علی اکبر کے صدقے میں ان کی اولادوں کو نیک اور سہل فرما دے۔ پروردگار آقا مولا سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں محشور فرما، ہماری اولادوں کو ایمان کے لشکریوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔